اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قرآن شریف کی آیتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے معجزات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا، درس دیا کہ غور و فکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ میری مخلوقات میں غور و فکر کرو، میری نشانیوں میں غور و فکر کرو جو میں نے بنائی ہے، اور اس کے ذریعے ایمان لے کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم ینظروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا، یعنی یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت میں، آسمان اور زمین کی سلطنت میں یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے کیسے زمین بنائی، آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چاند رکھا، ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، آسمان کو بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھہرا کیا، اور بادل اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے، اور اسی بادل سے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برساتا ہے، اسی سے زمین سبزہ اگاتی ہے۔ اب یہی زمین میں غور و فکر کرو کہ ایک دانہ انسان بوتا ہے، اس دانے سے چھوٹی سی ٹہنی، چھوٹا سا درخت اگتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اور ایک دانے کے نہ جانے کتنے 100 دانے جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اسی سے انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ انہوں نے نہ دیکھا یہ پہاڑ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، یہ اونچے اونچے بلند و بالا پہاڑ، یہ پتھر والے پہاڑ، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ انہوں نے زمین میں کیوں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے درختوں کو پیدا فرمایا ہے؟ کچھ درخت وہ ہے جو انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو انہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انہوں نے یہ لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زمین پر جو ہے وہ پانی کو بسایا ہے۔ زمین کی کشش یہ ہے کہ پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں زمین پر پانی ٹھہر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ پانی ڈالو زمین میں جذب کر لیتی ہے، لیکن آپ دریا کے پاس سے گزریے، آپ تالاب کے پاس سے گزریے، اور آپ سمندر کے پاس سے گزریے، پانی جگہ پہ ٹھہرا رہتا ہے، زمین اندر جذب نہیں کرتی، اور انسان اس ٹھہرے ہوئے پانی سے جو ہے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان کی جو میری نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کرو، وما خلق اللہ من شیء، اور جو جو چیز اللہ نے بنائی اس میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ میں غور و فکر کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا پتہ چلے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، کائنات کے نظام کو کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا
اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے ہر چیز کو پہچان لیا۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعوت غور و فکر کرنے کی دعوت فکر عطا فرما رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ تم میری بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو، تمہیں میرا پتہ چل جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ چند دہریے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، ایمان کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے تھے، وہ سرکش لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کر دے، معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فراست ایمانی سے پہچان لیا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے کسی چیز کا کوئی غم، مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، مجھے مارنا چاہتے ہو تو مارو، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے، میرے اس سوال کا جواب دو۔ کہنے لگے کیا سوال ہے بتاؤ؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ دریا کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو چل رہی ہے، لیکن عجیب بات میں نے دیکھی، وہ کشتی بغیر باغبان کے چل رہی ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہم یہ کہیں کہ ہم نے گاڑی کو دیکھا ہے، وہ گاڑی بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڑی جب چل رہی ہوگی تو کوئی نہ کوئی اس کو چلانے والا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا کہ کشتی کو میں نے بغیر باغبان کے چلتے ہوئے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی چل رہی ہو اور بغیر باغبان کے چل رہی ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کا نظام ہے، یہ سورج ہے، ایک وقت میں نکلتا ہے، ایک وقت میں غروب ہوتا ہے، یہ چاند ہے جو ہر دن جو ہے اپنی الگ الگ پہچان ہم کو دیتا ہے اور اپنی الگ الگ شناخت اپنا ہمارے اوپر ظاہر کرتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی پورا نکل جاتا ہے، کبھی تھوڑا نکلتا ہے، پھر یہ دیکھو ہوائیں چلتی ہے، پھر یہ دیکھو سورج روشنی دیتا ہے، پھر یہ دیکھو بادل جو ہے پانی برساتا ہے، یہ دیکھو یہ کوئی نہ کوئی یہ دیکھو یہ چیزیں حرکت کرتی ہے۔ جب ایک کشتی بغیر باغبان کے نہیں چل سکتی تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند اور یہ کائنات بغیر کسی کے چلائے ہوئے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ ان سب چیزوں کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، یہ دہریے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے تھے، جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلیل انہوں نے سنی، حیران و ششدر رہ گئے، غور و فکر کرنے لگے، اور کئی دہریے الحمدللہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے اسی وقت کلمہ پڑھ کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے ان میں غور و فکر کرو۔ غیر مسلم ہے تو غور و فکر کرے گا، اسلام قبول کرے گا، مسلمان ہے غور و فکر کرے گا، اپنے ایمان کو بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، تسبیح بیان کرے گا، کیا میرے اللہ کی شان ہے کہ اس نے کیسے کیسے پیدا فرمایا اور نظام کائنات کو کیسے چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور ان سے فرماتا ہے اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہے۔ یہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں، ان کو اپنے آپ میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں انسان آتا ہے چلا جاتا ہے، موت کو تو ہر کوئی مانتا ہے، ان کو بھی ایک وقت میں مرنا ہے، لیکن یہ مرتے وقت جب قبول کریں گے ایمان کو، اسلام کو، تو قابل قبول نہیں ہوگا، مرتے وقت غور و فکر کریں گے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں یا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس کے بعد تو اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ ان کو حکم دیا گیا قرآن شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کے معجزات میں غور و فکر کرنے کا، آسمان و زمین کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کا اور ایمان لانے کا۔
اور قرآن اتار دیا گیا ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم ہے اور ان کو بتائی بھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ نبی تمہارے درمیان مبعوث ہو چکے، قرآن تمہارے درمیان آ چکا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی چیزیں پیدا فرمائی۔ اب کیا چیز چاہیے کہ جس کو دیکھ کر تم یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یضلل اللہ فلا ہادی له، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اپنے کسب سے، اپنے عمل سے گمراہی کا کام کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں گمراہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ انسان جانور کو نہیں مارتا ہے، انسان جو ہے جانور کے گلے پہ چھری چلاتا ہے۔ جب انسان چھری چلاتا ہے تو چھری چلانے کے بدلے میں جانور کے اوپر موت طاری ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان اپنے کسب سے گمراہی کرتا ہے، اپنے عمل سے گمراہی کرتا ہے، گمراہی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں گمراہی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دیتے ہوئے، اے محبوب ان لوگوں کے درمیان آپ نے تبلیغ فرمائی، اس کے باوجود بھی یہ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو آپ گھبرائیے نہ اور آپ غمگین نہ ہوئیے، بلکہ من یضلل اللہ فلا ہادی له، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنے سرکشی میں بھٹکا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ اب یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں اور سرکشیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے ان کے درمیان تبلیغ کی جائے یا کچھ کیا جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے ایمان لانے سے آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ جو ہے اپنا کام تبلیغ کرنا وہ آپ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔